basically this knowledge is beneficial یہ پہلے بات for us to understand. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ Illuminati Freemasons this is علم لا ينفع, we don't need to understand this اور اشارہ. لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں, روٹس پڑھیں, تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی, وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو, مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے, عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب, بل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو, ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ, اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو, اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں, باڈی کے جو بیسیکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے, مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں, ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا, وہ ٹرینڈ ہے جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے ہیں. یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج کر دوں گا. So this is exactly what شیطان is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام النبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو, کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا, تو ان کے مردوں میں فحاشی اور رورانی کو پھیلا دی جائے, اور ہمیں اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ ایلومیناٹی اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے, بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں. اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا, ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا, اسکیپٹکس جو ہیں یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی, سائیکالوجی پڑھ لی, اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے, تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں سورہ البقرہ میں ورس 102 میں, تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز, فری میسنز, ایلومیناٹی, یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے, پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی, مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا, مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے, آپ ہسٹری پڑھ لیں, سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں, گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں, وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں, ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں, تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے, ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا, وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے, بالکل بہت, میں نام ہی لے لیتا ہوں چلیں, شیخ عبدالرزاق بن بدر, مدینہ کے, شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا, پرسنل سٹوری ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا, حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے, کہتا تو نے امیر ہونا ہے, کہتا میں نے امیر ہوں, کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے, I'm ready یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ دیا جن کا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا, حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھتا تھا تاکہ یہ, سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے, وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ, ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی, I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے, بتائیں. انہوں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا, اسی میں یورینیٹ کرنا ہے, اسی میں ایکسکریشن کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے اتنے دن تک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گا. کہتا مجھے برا تو بہت لگا. اس نے کہا کہ تم نے دوسرا کام, تم نے اپنی کسی محرم سے ولیعاذ باللہ فورنیکیشن ایڈلٹری کرنی ہوگی, زنا کرنا ہوگا محرم سے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے نا عجیب سونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں تم نے تیسرا کام کرنا ہے, نماز چھوڑ دینی ہے. کہتے ہیں میری تربیت میرے ماں باپ نے نماز پہ اتنی پکی کی ہوئی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. عربوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور کچھ بتاؤ. تو اس جن نے چیخ ماری اور پانی میں چلا گیا. اچھا. تو یہ بھاگتا بھاگتا ڈر کے آیا, تو یہ پہنچا اپنے پڑوسی کے پاس. اس نے گالیاں دی سے کہا تو نے مجھے ذلیل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مطلب پڑوسی نے جادو کرنے سے کہا کہ تم نے کیا کیا. تو تم بیسیکلی سو پیپل گیٹ رچ. اور یہ جو پیسہ ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ, قرآن میں کیا آتا ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
وہ لوگ مال خرچیں تاکہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر لیں. لیکن یہ جو مال ہوگا یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے ثم تکون علیہم حسرہ، ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، جس میں ہم اینڈ میں آئیں گے. لیکن مال آپ دیکھیں سبحان اللہ، اف یو کاؤنٹ دا اسٹیٹسٹکس کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے یو ایس میں ہی کتنے ہی بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. انڈسٹری دیکھ لیں اور اس طرح سے باقی جتنی بھی انڈسٹری 43 بلین ڈالرز پر ایئر یو ایس میں میوزک انڈسٹری پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا جو ذکر ہے وہ میوزک بن جائے، حالانکہ ایک مومن کا ذکر قرآن یا وہ اذکار ہوتے ہیں، میوزک بن جائے. 1 ملین سانگز ایوری ایئر ریلیز ہوتے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ